السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ دو تین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج کے دن میں۔ ایک تو براک اوباما کا جو انڈیا کا وزٹ ہے وہ آج وزٹ کنکلوڈ ہو رہا ہے، اور جو سٹیٹمنٹ ہے ان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے خطاب میں انہوں نے یو این سیکورٹی کونسل کی مستقل نشست کے لیے انڈیا کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ پاکستان نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کئی سالوں سے جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا کہ یو این ریفارمز اگر ہوتی ہیں تو وہ کس قسم کی ریفارمز ہونی چاہیے جس میں برابری کی بنیاد کے اوپر نشست اس کو ملے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ ہمارا اگر ریجنل رائیولری کو مد نظر رکھا جائے تو سفارتی لحاظ سے یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے اسے ہم ایک مثبت تبدیلی یا مثبت ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ براک اوباما اس اپنے ساؤتھ ایشین وزٹ کے دوران اور یا ایشین وزٹ کے دوران باقی ممالک میں تو جائیں گے، کوریا جاپان کا بھی وزٹ ہوگا، انڈونیشیا بھی جائیں گے، اور انڈیا بھی 3 دن گزار کے 10 روزہ دورے میں پاکستان کو وزٹ وہ کر بھی نہیں رہے، اور وعدہ یہ ہے کہ ارلی نیکسٹ ایئر کریں گے۔ ارلی نیکسٹ ایئر آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سفارتی لحاظ سے پوزیشن کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ لیکن ورلڈ کے جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے براک اوباما کشمیر کے لحاظ سے بڑا بچ بچا کے اس دورے میں نکل گئے۔ دوسرا بڑا جو آج کا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے۔ چینی 110 سے 120 اور 125 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، اور باقی سبزیوں اور دالوں کی جو قیمتیں ہیں اس کا بھی یہی حال ہے۔ اور کرکٹ آج کل ایک سیریز جاری ہے پاکستان کی دبئی میں، پاکستان کی سیکورٹی کی سچویشن کی وجہ سے یہاں تو ٹیمیں آتی نہیں، ہوم سیریز ہے، لیکن پاکستان وہاں کھیل رہا ہے دبئی میں جا کر۔ انگلینڈ کے وزٹ کے دوران بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے تھے جس میں پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا میچ فکسنگ کے حوالے سے۔ آج ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان نے چوتھا ون ڈے میچ تو جیت لیا، اور اس میں جو ایک بڑی اخیر کے اوپر پروگرام کے لاسٹ جو کنکلوڈنگ اوور سے اس میں بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھی ذوالقرنین حیدر کی۔ ذوالقرنین حیدر کی جو فیس بک ہے اس کے اوپر آج ایک میسج لکھا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں جس کے باعث میں چھوڑ کر کرکٹ جا رہا ہوں۔ اب وہ کہاں جا رہے ہیں اس کے اوپر اب چہ مگوئیاں ہیں۔ پہلے ایک رپورٹ آئی کرک انفو کے اوپر یہ خبر تھی، اور انہوں نے ڈفرینٹ سورسز کو کوٹ کیا کہ وہ دبئی ایئرپورٹ پر موجود ہیں انگلینڈ جانے والی فلائٹ کے انتظار میں۔ اب بعض میڈیا چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ امیگریشن سے گزر رہے ہیں اور شاید وہ انگلینڈ پہنچ چکے ہیں، لیکن انکنفرمڈ ہے جب تک ان سے خود بات نہ ہو جائے۔ میں نے جو ان کو میسیجز کیے ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا، تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ذوالقرنین حیدر، پاکستانی وکٹ کیپر کے بھائی رضا حیدر۔ رضا خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ رضا رابطہ ہوا ذوالقرنین سے؟ جی ذوالقرنین سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، اور میری ہم لوگوں کی ایز اے فیملی فرسٹ اپیل بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے کسی طرح سے ہمارا آپ لوگ پلیز ہمارا رابطہ کرا دیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہ مجھے بتائیں گے آپ رضا کہ یہ ہے کیا واقعہ؟ وہ میسج تو میں نے پڑھ لیا جو فیس بک کے اوپر ہے، شاید بہت سے اور لوگ بھی پڑھ چکے ہوں گے، وہ کیا واقعہ تھا، کیا میسج آیا تھا، انہیں تھریٹ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس کے جب تک ذوالقرنین سے بات نہیں ہو جاتی تو فیس بک کو بھی آپ اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ فیس بک کے اوپر بھی کچھ ہیکنگ پروسیجرز تو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ ابھی ذوالقرنین سے بات نہیں ہوئی، لیکن یہاں تک ابھی ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو ہم لوگوں کو جب لاسٹ ٹائم اس سے بات ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان اور شیکی لگ رہا تھا، لیکن جب ہم 4th ون ڈے جیتے ہیں تو اس کے بعد وہ بہت ایکسائٹڈ تھا، اور آپ لوگوں نے میچز میں بھی دیکھا ہوگا اور کمنٹیٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ایکسائٹڈ کرکٹر ہے، اور وہ اس کی بہت مجھے یہ فرمائیے کہ جو لاسٹ ٹائم آپ کی جب بات ہوئی تو اس وقت اس نے کیا بولا ذوالقرنین نے کہ وہ دھمکی کیا ہے؟ جی اس نے یہ کہا تھا کہ میں پریشان ہوں اور میرے پر بہت پریشر ہے۔ کیا پریشر کیا ہے؟ اور ابھی اس وقت تک اس نے یہ نہیں کنفرم کیا تھا کہ وہ کس قسم کا پریشر ہے، یہ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تم والی بات بھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بس اب یہ ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہمیں لوگ ہمارے پاس کوئی بہت ریزرویشن ہے کہ پاسپورٹ اس کو کیوں دے دیا، پی سی بھی کچھ نہیں بتا رہا، ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ لیکن وہ تھریٹ کیا تھا؟ یہ جو تھریٹ جس کے اوپر بار بار رپورٹ ہو رہا ہے اور بہت سے چینل اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ وہ میسج اس قسم کا تھا کہ وہ اس کو تھریٹ کال ملی ہے، وہ کیا تھریٹ یہ تھی کہ آپ مطلب سیل فونز کے اوپر ہی ان نون لوگوں کی طرف سے اس کو کالز آ رہی تھی، ان نون لوگوں سے کالز آ رہی تھی، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ اس قسم کی تھریٹس کر رہے تھے کہ ہم آپ کو واچ کر رہے ہیں اور اس طرح جو بھی ہیں، کیونکہ وہ ڈیٹیلز میں نہیں گیا تھا، لیکن وہ کہا تھا کہ میں بہت پریشر ہوں اور مجھے بہت تھریٹ کالز آ رہے ہیں۔ اچھا رضا آپ لائن پہ ٹھہرے، پاکستان کے فارمر کیپٹن سلمان بٹ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ سلمان آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ یہ پاکستانی ٹیم کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ بڑے امپورٹنٹ کروشل میچ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آئی تھنک جب تک ذوالقرنین جو ہے وہ خود آ کے اس بارے میں بتا نہ دے، آئی مین یو کانٹ ٹرسٹ فیس بک، اتنے کیونکہ یہ پاکستان کی طرف سے کھیل رہا ہے، ابھی ایٹ دا مومنٹ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے، تو اس کے بہت سارے فینز ہوں گے جنہوں نے اس کے نام کی فیک آئی ڈیز بنائی ہوں گی،
تو پاسبل ہے کہ کوئی اس طرح کا ہو. سلمان وہ فیک آئی ڈی تو نہیں ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹ انہیں کا ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہیک ہو اگر اس نے نہیں کیا. لیکن ایک چیز فرمائیے گا کہ جو ٹیم مینجمنٹ کا اس میں ایک رول آتا ہے, پاسپورٹ جب دیا گیا اگر کوئی ایشو درپیش تھا تو وہ 6:30 بجے ہوٹل انہوں نے چھوڑا, تو ٹیم آفیشل جو درمیان میں موجود ہیں, انتخاب عالم ہے, سیکورٹی کے آفیشل موجود ہیں, ان کا رول کیا بنتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہوٹل سے ایک پاکستانی پلیئر اس طریقے سے مسنگ رپورٹ ہو جائے. جی بالکل, آئی ایگری ود یو. آئی تھنک فار انٹرنیشنل پلیئر جس کو سب جانتے ہو, اس کا ہوٹل سے ایسے نکل جانا جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. کسی کو تو پتا ہوگا. آئی مین اس نے پاسپورٹ, اس کے ہم جب ٹورس پہ جاتے ہیں جو پاسپورٹ ہوتے ہیں وہ تو ٹیم مینجمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو ذوالقرنین کو اس کا پاسپورٹ کس نے دے دیا اور کس ریزن پہ دے دیا؟ کیونکہ ڈیورنگ ٹور تو بڑا ہی کوئی اسٹرانگ ویلڈ ریزن ہوتا ہے پاسپورٹ کی ضرورت کا. مطلب یو اے میں تو کرنسی ایکسچینج کے لیے آپ کو پاسپورٹس نہیں چاہیے ہوتے. یہ ایسی جگہ تو نہیں ہے جیسے انگلینڈ وغیرہ میں پرابلم ہوتی ہے. سلمان ایک چیز فرمائیے, ابھی آپ اپیئر بھی کیونکہ ہوئے وہ آئی سی سی جو پروسیڈنگز تھیں میچ فکسنگ کے حوالے سے, رضا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی, ہم توقع رکھ رہے تھے کہ آپ لوگ اپیل میں گئے تو وہ جو پروویژنل سسپینشن ہے اس کو ہٹا دیا جائے جب تک کہ حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا. وہ فیصلہ اچانک سے پتا چلا کہ نہیں, وہ دیٹ سٹیز, وہ کیوں ایسا ہوا؟ سر دیکھیں, یہ تو ہمیں بھی سمجھنا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک اسٹرانگ کیس تھا. پاکستان کے بڑے 3 ایکسپیرینس لائرز نے بڑی زبردست پریزنٹیشن کی تھی اور ان تینوں کی باتوں سے ہم لوگ اتنے کنونس تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. کیونکہ کوئی کراس ایگزامن نہیں ہوا اس پورے ہیئرنگ میں, کوئی شہادتیں نہیں تھی, جو تھا صرف پریزمپشن تھی. ہیئر سے کیس ہے پورا. تو اس میں آپ کسی کے کریئر کو اس طرح روک دیں, اسٹینڈ اسٹل کر دیں, وہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن دین اگین ہماری کچھ بائنڈنگز ہیں, اب اس پہ کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی پروسیڈنگز ہونی ہے فائنل. وہ تو صرف سسپینشن کی ہیئرنگ تھی. لیکن آئی ہوپ انشاءاللہ جب بھی اس کا فل ٹریبیونل ہیئرنگ ہوگی یا پراپر ہیئرنگ ہوگی انشاءاللہ. وہ پراپر ہیئرنگ کب ہوگی سلمان؟ سر اس کی ابھی کوئی ڈیٹ نہیں دی. ہم نے ریکویسٹ کی ہے کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ڈیٹ دی جائے, کیونکہ ہمارا کریئر ایسا ہے کہ اس کا اسپین تھوڑا ہوتا ہے اور ورلڈ کپ 4 سال بعد آتا ہے اور ٹیم کو بھی ضرورت ہے پلیئرس کی. تو ہم بار آپ نے اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے سلمان رابطہ کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا رول اس وقت صرف یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ماشائی کے طور پر ایک طرف کھڑا ہے, ان کا رول کیا بنتا ہے اس میں؟ جی اس کے بارے میں ابھی کمنٹ نہیں کر سکتا, ایز یو نو جو بھی موجودہ حالات ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہم سب سوچتے تھے کہ وہ ہمیں اینڈ تک بیک کریں گے, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کی کیا آبلیگیشنز ہیں, وچ کوڈ دے ابائڈ بائی, بیکاز مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ کیوں وہ اس طرح ہوتا ہے. اس میں سب سے جو ورنگ فیکٹر ہے کہ وہ 17 سالہ کھلاڑی ہے محمد عامر, اور اس وقت شاید دنیا کا اتنا ینگ ایج میں اتنا اچھا پرفارم کرنے والا وسیم اکرم کے بعد دوسرا بالر تھا. تو اس کا کیریئر جو ہے اس کے لیے تو کرکٹ ورلڈ کو کام کرنا چاہیے. سلمان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے ینگ ہے, کوئی بھی بوڑھا نہیں تھا تینوں میں سے. درست ہے, سب کے ایٹ لیسٹ 8-8 10-10 سال پڑے تھے. عامر کے بھی 15 سال پڑے تھے کریئر کے پاکستان کے لیے. تو آئی تھنک کہ, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چاہے سال 1-2 رہ گئے ہو یا نہ رہتے ہوں, ایک پلیئر جب ساری زندگی پاکستان کے لیے بھی کھیل چکا ہو تو اس کو وہ آنر ہوتا ہے اس کے لیے پاکستان کے لیے کہنا, اور پاکستان کے لیے وہ پلیئر ایک اعزاز ہوتا ہے. تو اس کو اینڈ تک پیک کرنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کرکٹر ہی ہو. فیئر ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. لیکن ایک چیز فرمائیے گا سلمان, جب ایشیا کپ کے بعد آپ لوگوں کو نوٹس سرو ہوئے تھے, پہلے آپ کو اور کامران اکمل کو کوئی نوٹس سرو نہیں ہوا تھا جی ایشیا کپ کے دوران. وہ جو ہم نے چیک کیا آئی سی سی بھی اور کرکٹ بورڈ سے بھی کہ یہ تفضل رضوی جو ہمارے بورڈ کے آفیشل تھے یہ اس نوٹس کا جواب دینے کے لیے گئے. نوٹس آئے تھے ٹیسٹ میچ کے بعد, ٹھیک ہے, اوور ٹیسٹ میچ جس دن ختم ہوا تھا اس دن نوٹس آئے تھے ریگارڈنگ سم, ان کو کوئی فون نمبر چاہیے تھے ہم سے جو ہم نے یوز کیے تھے ورلڈ کپ کے دوران, وہ ہم نے ان کو دے دیے تھے. دیٹ واز آل. اس کے بعد آج تک اس بارے میں نہ کوئی جواب ہوا نہ کوئی بات آئی ہے. کیا کرکٹ کی مینجمنٹ اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے؟ یہ جو کنٹروورسیز ہیں ان کو بچا جا سکتا ہے. بیٹر اف یو آسک ون آف آور لائرز اور مے بی کوئی کرکٹ بورڈ کا ریپرزینٹیٹو اس سے بات کرے. کرکٹ بورڈ آن آفیشیل تو اس پہ جا کے آن کیمرہ تو اس پہ بات نہیں کرے گا. لیکن سلمان ایک لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں ہم ایک نئی ٹیم کی تیاری میں تھے, اور وہ جو نئے کھلاڑی تھے جس کے اوپر آپ نے خود کہا کہ 8-10 سال کی سب میں کرکٹ باقی تھی, وہ اچانک ٹیم سے علیحدہ ہو گئے. الزامات بھی ایسے سنگین ہیں کہ پورے پاکستانی قوم کو افسوس ہے. اس کا بہتر حل کیا ہو سکتا ہے؟ آگے کیسے بڑھا جائے؟ سر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے, انشاءاللہ نیئر فیوچر میں کلیئرنس ہو جائے گی. میں خود ان تینوں میں سے ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تینوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کیا جس کے اوپر اس طرح اسٹیبلش کیا جائے. آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ جو فائنل ریویو ہوگا اس میں آپ کو کلیئرنس مل جائے؟ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟
الحمدللہ جی ہم لوگ بالکل کانفیڈنٹ ہیں